پاکستان نے سلامتی کونسل میں ذمہ داریاں سنبھال لی۔ بطور غیر مستقل رکن پاکستان 2 سال تک ذمہ داریاں نبھائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا گیا۔ غیر مستقل اراکین ڈنمارک، یونان، پاناما اور صومالیہ کے پرچم بھی لگا دیے گئے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں فعال کردار ادا کریں گے۔ پاکستان 8ویں بار سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے۔ شدید دھند میں راستے گم ہو گئے۔ موٹر وے کے مختلف سیکشن سے جگہ جگہ سے بند۔ موٹر وے M2، M3، M4، M5 اور M11 دھند کے باعث بند۔ M2 لاہور سے اسلام آباد، M3 عبدالحکیم تک بند ہے۔ M4 پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم اور M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ لاہور گجرانوالہ اور گردونواں میں بھی شدید دھند۔ چکپورہ، قصور اور اکاڑا کی سڑکوں پر بھی حد نکاح انتہائی کم ہو گئی۔ جہلم اور بہاڑی میں بھی شدید دھند کے باعث اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ مغربی ہواؤں کی انٹری سے لاہور سمیت ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات نے 6 جنوری تک بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ سردی مزید بڑھنے کا امکان۔ اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور GB میں بارش اور برفباری متوقع۔ بانی PTI سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ PTI نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھ دیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت مذاکراتی کمیٹیوں کا دوسرا دور۔ وزیر اعلیٰ KP الیمین گنڈاپور کی شرکت۔ عمر ایوب، اسد قیصر، راجہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا شریک ہوئے۔ PTI کے سیاسی قیدیوں پر مزید کیسز قائم نہ کرنے کا مطالبہ۔ کیسز پر عدالتی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا۔ علی امین گنڈاپور نے مثبت تجاویز دیں۔ اجلاس میں پاکستان کے مفاد کو اہم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے بانی سے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کا خطاب۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے، PTI اراکین کی بانی سے ملاقات کا انتظام کیا جائے گا۔ قیدیوں کی رہائی پر قانونی مشاورت کریں گے۔ سول نافرمانی کا معاملہ PTI پر چھوڑ دیا۔ بانی PTI نے کہا، مذاکرات میں ہی بہتری ہے۔ ہمارے مطالبات واضح ہیں۔ ملک میں جمہوریت ہوگی تو معیشت بھی بہتر ہوگی۔ ملک کی ترقی سیاسی استحکام سے وابستہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بولے، کرم کے معاملات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاق اور سیکیورٹی اداروں نے اچھا کام کیا۔ مطالبات تحریری طور پر دینے چاہیے تھے۔ مزید 1 ہفتے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ PTI کے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت اپنی ہی پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی پر برس پڑے۔ پروگرام ریزون فائلز ود فہد حسین میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، تحریری مطالبات دیے جائے تو بال حکومت کے کورٹ میں چلی جاتی۔ دہشت گردی کے ناسور کو کچلنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کا سر کچلے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر فیصلے کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں، ترقی اور خوشحالی کا سفر استحکام سے جڑا ہے۔ معاشی استحکام ہوگا تو سیاسی استحکام ہوگا۔ SIFC کا میکرو اکنامک حالات بہتر بنانے پر اظہار اطمینان۔ پائیدار اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے پر زور۔ معاشی بہتری کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ آرمی چیف، وفاقی کابینہ، وزراء اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی شرکت۔ اڑان پاکستان منصوبے سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف کا امن و امان اور سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے پاک فوج کی حمایت کے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے SIFC وزارتوں اور محکموں کے کردار کو بھی سراہا۔
سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس پیار کے مطابق 67 مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنر کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظرثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل کرنے اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ ملٹری کورٹس کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق مکمل طور پر شفافیت پر مبنی ہے۔ 19 مجرمان کو 2 سال کی سزا دی گئی تھی۔ معافی ملنے والوں میں محمد ایاز، سمیع اللہ، لائق احمد، امجد علی شامل، یاسر نواز، زاہد خان، محمد سلیمان، حمزہ شریف، محمد سلمان، اشرف بٹ معافی ملنے والوں میں ہیں۔ محمد وقاص، سفیان ادریس، منیب احمد، محمد نواز، محمد علی، محمد بلاول اور محمد الیاس معافی ملنے والوں میں شامل ہیں۔ اس پیار کے مطابق ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ قطر کے قریب سب میرین کیبل میں خرابی، پاکستان میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا، متعلقہ ٹیمیں خرابی دور کرنے کے لیے کوشاں۔ پی ٹی آئی حکام نے کہا کہ صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں، صارفین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل ایک بار پھر مؤخر، قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ انٹرنیٹ بندش سے نقصانات $ملین میں ہو رہے ہیں، وی پی این اور دیگر سروسز ہوں، ان کی نیت خراب ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بولے، ثابت کریں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، کل سے دفتر آنا چھوڑ دوں گا۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ بولیں، انٹرنیٹ پر کسی انڈسٹری کو کوئی ایشو نہیں ہے، وقتی ایشوز تھے وہ حل کر لیے گئے ہیں۔ نیپرا نے پاور سیکٹر میں خرابیوں کا پول کھول دیا۔ اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ میں ہوشربا انکشافات، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں گردشی قرضوں میں اضافے کا باعث قرار، سرکولر ڈیٹ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی بد انتظامی کے باعث بڑھنے کا انکشاف، بجلی کا یونٹ 45 روپے 6 پیسے کا کیسے ہوتا ہے، نیپرا نے کلئی کھول دی۔ ٹیسٹ سیریز برابر کرنے کا چیلنج، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ کی کیپ ٹاؤن میں پریکٹس، قومی ٹیم کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ افغانستان میں عالمی طاقتوں کا چھوڑا اسلحہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، کرم کے لوگوں کے لیے معاہدے پر دستخط ہوئے، کرم معاہدے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا صوبائی حکومت سنجیدہ ہوتی تو اتنے دھرنے نہ ہوتے، بلدیاتی نمائندوں کے لیے کنونشن بلانے کا اعلان۔ لاہور میں گھریلو تشدد کا ایک اور واقعہ، خالے مارکیٹ میں مالک مکان کا گھریلو ملازمت پر بہیمانہ تشدد، مقدمہ درج، 14 سالہ گھریلو ملازم سنی کے جسم پر تشدد کے نشانات واضح، ملازم کے ساتھ مبینہ زیادتی بھی کی گئی، مرکزی ملزم ساجد سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اداکارہ نیلم منیر کی مائیوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ اداکارہ نے زرد رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا ہے، مہندی سے ہاتھوں پر خوبصورت ڈیزائن بھی بنوایا۔ نیلم منیر والدہ کے ساتھ خوشگوار موڈ میں موجود ہیں، فوٹو شوٹ بھی کروایا۔